ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ۔ جناب عباس شب عاشور اکیلے ہی یزیدی فوج کو دیکھنے چلے گئے اور واپس آ کر اپنے بھتیجے علی اکبر سے کہا، علی اکبر، میں ساری یزیدی فوج کا معائنہ کر آیا ہوں۔ علی اکبر، میں نے ساری فوج کو 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ علی اکبر، آدھی فوج سے میں اکیلا لڑوں گا، یعنی 2 حصوں سے میں اکیلا لڑوں گا۔ ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجیے گا اور تمام انصار حسینی ایک حصے سے جنگ کریں گے۔ علی اکبر، آپ کے مقابلے میں 1/4 حصے جو فوج آئے، آپ صرف اسے روک کے رکھیے گا۔ میرے مقابلے میں جو دشمن آئیں گے، میں بہت جلد انہیں واصل جہنم کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ پھر میں آپ کے حصے کی دشمنوں کو قتل کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں انصار حسینی کی مدد کر کے باقی 1/4 یزیدی فوج کو بھی ختم کر دیں گے۔ علی اکبر، بس کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، ہم خود سب سے لڑ لیں گے۔ جب مدینے میں خبر پہنچی تھی تو بشیر نے ممبر سے اعلان کیا کہ مدینے والوں، یہ شہر اب رہنے کے لائق نہیں رہا۔ حسین کربلا میں مارے گئے۔ مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر مولا علی کا تھا۔ اس وقت وہاں پہ جناب ام البنین رہتی تھیں۔ ان کے کانوں میں آواز آئی، حسین مارے گئے۔ اس وقت ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا اور وہ دیکھ نہیں پاتی تھیں۔ بی بی نے فوراً برقع لیا اور ہاتھ میں عصا لی اور پوتے فضل کو بلایا اور کہا، فضل، مجھے فوراً مسجد نبوی لے چلو۔ بی بی مسجد نبوی میں آئیں۔ برقعے میں تھی، اس لیے بشیر کو پتہ نہ چلا کہ بی بی کون ہے۔ کہا، بشیر، یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا، بی بی، نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے سوال کیا، بشیر، لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا، نہیں بی بی، آپ نے صحیح نہیں سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا، بشیر، میں مان ہی نہیں سکتی، علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ بشیر نے کہا، نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا تو وہ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر گر گئے۔ جناب ام البنین نے فرمایا، بشیر، تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا۔ بشیر، میں عباس کی ماں ہوں۔ بشیر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پر پھینکتا تھا۔ بشیر، میں نہیں مان سکتی، میرا عباس گرز کا وار نہیں روک سکا۔ اب بشیر نے پہچان لیا یہ بی بی کون ہے اور پھر بڑے ادب سے کہا، بی بی، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن جب عباس کے سر پہ گرز لگا اس وقت عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گئی۔ بی بی زمین پر گر گئیں، ماتم کرنے لگیں اور کہنے لگیں، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس۔ بشیر نے پوچھا، بی بی، کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ جناب ام البنین نے فرمایا، بشیر، تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر، جب کوئی شہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے نا تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن اگر کسی شہ سوار کے ہاتھ ہی نہ ہوں اور وہ گھوڑے سے گر جائے
تو اس کا چہرہ زمین پر لگتا ہے۔ بشیر، میں یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں، میرے لال کا چہرہ زمین پر آیا ہوگا تو اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بی بی نے روتے ہوئے اپنے پوتے سے کہا، مجھے جنت البقیع لے چلو۔ پوتے نے دادی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں جنت البقیع لے گیا۔ جب بی بی ام البنین جنت البقیع آئیں تو بی بی ایک قبر کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئیں اور رونے لگیں۔ پھر کہا، بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی۔ بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا۔ پھر بی بی نے تڑپ کر کہا، بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں کیونکہ آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ جناب عباس صبح عاشور امام حسین کے پاس آئے اور فرمایا، مولا میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ مولا حسین نے کہا، نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب پہلا حملہ ہوا تو بہت سے انصار شہید ہو گئے۔ حضرت عباس نے کہا، مولا مجھے اجازت دے دیجئے، دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا۔ مولا حسین نے کہا، نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب جناب حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا تو حضرت عباس نے پھر کہا، مولا یہ بزرگ اصحاب یہ لڑ نہیں پائیں گے، مولا مجھے اجازت دیجئے، یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کہاں لڑ پائیں گے؟ مولا حسین نے کہا، نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ظہر سے پہلے جب اون و محمد کے لاشیں آئے تو جناب عباس نے کہا، مولا گودوں کے پالے مارے گئے، مولا مجھے اجازت تو دیں۔ مولا حسین نے کہا، نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جناب عباس بڑے غیور تھے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے اور مولا عباس نے کہا، مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا سب کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت عباس نے پھر اجازت مانگی تو مولا حسین نے کہا، نہیں عباس، ابھی آپ رک جائیں۔ جناب عباس پریشانی کے عالم میں ایک خیمے کے سامنے کھڑے تھے۔ خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، العطش العطش۔ جناب عباس خیمے کے اندر چلے گئے۔ یہ وہ خیمہ تھا جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی مشکیزیں ہلا ہلا کر دیکھ رہی ہے کہ شاید کسی مشکیزے میں تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہو۔ جناب عباس نے پوچھا، بی بی کیا بات ہے؟ بچی نے کہا، چچا عباس پیاس لگی ہے۔ مولا عباس نے کہا، سکینہ اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ بی بی نے مشکیزہ لیا اور کہا، چچا میرے ساتھ چلیں۔ بی بی سکینہ نے بابا سے کہا، بابا چچا عباس سے کہیں ہمیں پانی لا دیں۔ مولا حسین نے عباس سے فرمایا، عباس آپ کو صرف پانی لانے کی اجازت ہے، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ مولا عباس نے کاندھے پر مشکیزہ لٹکایا، ہاتھ میں علم لیا۔ جب جانے لگے تو مولا حسین نے کہا، عباس ذرا آخری بار زینب سے مل لیجئے۔ جناب عباس خیموں کے باہر آئے، بلند آواز سے کہا، بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ۔ بی بی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور کہا، عباس ایک لہجے کے لیے خیمے میں آ جائیے۔ جناب عباس خیمے میں آئے تو بی بی زینب نے کہا، عباس جب میں پہلی دفعہ کوفہ آئی تھی تو مجھ سے بابا نے کہا تھا، زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس مجھے پورا یقین تھا کہ میں قیدی بنوں گی کیونکہ بابا نے کہا تھا،
لیکن عباس پہ سوچا کرتی تھی کہ کس کی اتنی جرت ہوگی جو مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس، ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، عباس اب مجھے یقین ہو گیا، وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس روتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد بی بی زینب نے تمام بیویوں کو آواز دی اور ایک جگہ جمع کیا۔ کہا، بیویوں، میں نے مدینے میں آپ کے پردے کی ضمانت لی تھی، اب میں ضمانت واپس لیتی ہوں۔ میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جناب سکینہ خیمے کے در پر کھڑی تھیں۔ جناب سکینہ سے مولا عباس نے کہا، بی بی کوزہ ہاتھ میں رکھیں، بس میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ سارے بچے خیموں سے باہر آ گئے۔ جناب سکینہ نے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دے دیا۔ جیسے ہی مولا چلے، ان کے ہاتھ میں علم تھا۔ جناب سکینہ نے کہا، بچوں، وہ جو علم جا رہا ہے نا، وہ میرے چچا عباس ہیں۔ چچا ابھی پانی لائیں گے اور میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں گی۔ علم چلا، ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا تو جناب سکینہ نے فرمایا، یہ میرے چچا دریائے فرات میں اتر گئے۔ اتنے میں علم دوبارہ بڑھا، واپس آنے لگا۔ جناب سکینہ نے کہا، بچوں، یہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے خشک ہونٹ تڑپنے لگے کہ ابھی پانی آنے والا ہے۔ علم آ رہا تھا، اچانک علم لڑکھڑانے لگا۔ بی بی سکینہ نے علم کو لڑکھڑاتا دیکھا تو کوزہ زمین پر رکھا اور رو کے کہنے لگیں، بچوں، کوزے زمین پر رکھ دو، ہاتھ بلند کرو۔ بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے۔ جناب سکینہ نے کہا، پروردگارا، میرے چچا کی خیر ہو۔ علم گر گیا، مشکیزے میں تیر لگا، اس میں سوراخ ہوا اور سارا پانی زمین کربلا پر بہہ گیا۔ جب مولا کے دونوں بازو قلم ہو گئے تو یزیدی لشکر نے تیر چلانے شروع کر دیے۔ مولا عباس کے پورے سینے پہ تیر لگ چکے تھے۔ ہرملا نے ایسا تیر مارا جو مولا عباس کی آنکھ میں جا لگا۔ مولا عباس کے بازو کٹ چکے تھے، آنکھ کا تیر کیسے نکالیں؟ مولا نے تیر نکالنے کے لیے کئی بار سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ آپ نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا اور اس کو کھینچا۔ جب آنکھ میں درد محسوس ہوا تو مولا عباس نے مولا حسین کو بلایا اور پہلی مرتبہ کہا، مولا، میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں درد ہے۔ مولا حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ مولا حسین تھوڑی دور چلے تو آپ کا ذوالجناح رک گیا۔ مولا ذوالجناح سے اترے، دیکھا زمین پر ایک بازو پڑا ہے۔ مولا حسین نے بازو اٹھایا اور روتے ہوئے کہا، یہ میرے عباس کا بازو ہے۔ آگے بڑھے، دوسرا بازو ملا۔ مولا حسین نے دوسرا بازو اٹھا لیا۔ پھر مولا حسین جناب عباس کے پاس آئے، ان کا سر اٹھایا اور اپنی زانوں پر رکھا۔ جناب عباس نے اپنا سر مولا حسین کے زانوں سے اتار دیا۔ مولا حسین نے پھر حضرت عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ مولا عباس نے دوسری دفعہ سر اتار دیا۔ جب تیسری دفعہ مولا حسین نے سر اٹھایا تو کہا، عباس، میں حسین ہوں۔ کہا، مولا، مجھے پتہ ہے۔ کہا، عباس، پھر بار بار میرے زانوں سے سر کو کیوں اتار رہے ہیں؟ اس پر مولا عباس نے کہا، مولا، میرا سر آپ کے زانوں پہ اور آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟